میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اسپاٹ نیوز۔ حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان جاری مذاکرات کیوں ناکام ہوئے اور یہ مذاکرات کس کی خواہش پر آج شروع کیے گئے، میں آج اس حوالے سے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب افغان طالبان نے اشرف غنی سے افغانستان کا سابق صدر اشرف غنی سے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا تو اس دوران جو کابل اور دیگر صوبے کے اندر جو جیلوں سے لوگ فرار ہوئے ان میں تحریک طالبان پاکستان کے بھی بڑے جو اہم کمانڈر اور رہنما تھے وہ بھی ان جیلوں سے فرار ہو گئے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر پاکستانی علاقوں اور خصوصاً کوئٹہ اور دیگر جو شہر ہیں وہاں پر جو دہشت گردی کے حملوں کی ایک نئی لہر جو ہے وہ دیکھنے کو آئی، اور اس میں یہی وہ تحریک طالبان کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس پر یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو حکومت پاکستان کی طرف سے پھر طالبان کی قیادت پر ایک دباؤ ڈالا گیا کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ان حملوں کو بند کرانے کے لیے افغان طالبان اپنا کردار ادا کریں اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا ایک سخت موقف تھا جس پر جو ہے وہ طالبان کی جو قیادت تھی ان کے اجلاس ہوئے، شورا کے اجلاس ہوئے، جس میں حکومت پاکستان کے اس دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور افغان طالبان کی قیادت نے پھر حکومت پاکستان کو اور پاکستان کی قیادت کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اب افغانستان کی سرزمین کسی صورت بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی دوران جو افغان طالبان قیادت کے ایک اہم جو رہنما ہیں سراج الدین حقانی، ان کا جو ہے ان کی پاکستانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں سراج الدین حقانی نے حکومت پاکستان کو، پاکستان کی قیادت کو یہ جو ہے تجویز پیش کی کہ آپ جو تحریک طالبان کے لوگ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں قیام پذیر ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ آپ مذاکرات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں، اور امن کے قیام کے لیے اس حوالے سے جو دونوں طرف سے اقدامات ہوں گے اس کی جو ہے وہ نگرانی طالبان کی قیادت جو ہے وہ کرے گی۔ تو پھر سراج الدین حقانی کے اس انیشیٹو پر مذاکرات کا حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کا ایک دور شروع ہوا، اور پھر جو ہے وہ سیز فائر کا بھی جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس دوران تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ایک مذاکرات کا راؤنڈ اس وجہ سے چل رہے تھے کہ افغان طالبان نے تحریک طالبان پر یہ دباؤ بڑھا دیا کہ اب افغان سرزمین حکومت پاکستان کے خلاف کسی صورت استعمال کرنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، اور آپ اپنی جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کو پاکستان کے اندر ختم کریں، جس پر پھر 1 ماہ کے لیے جو ہے وہ
تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے سیز فائر کا اعلان بھی کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے یہ ناکام کیوں ہوئے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے ایک طویل بارڈر ہے، جس پر جو ہے 3 بڑے آفیشل جو ہیں وہ بارڈر پر کراسنگز ہیں جہاں سے آمد و رفت ہوتی ہے، جن میں تورخم بارڈر ہے، چمن بارڈر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ غلام خان جو بارڈر ہے وہ ہے جو شمالی وزیرستان کے علاقہ میرن شاہ کو افغانستان کے صوبہ خوست کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو اس طرح جب پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہوا، کارروائیاں شروع ہوئیں، تو یہاں سے بڑی تعداد میں پھر جو دہشت گرد اور ان کے جو بچے، خواتین اور دوسرے جو عزیز و اقارب تھے وہ پھر افغانستان میں یہاں سے شفٹ ہو گئے اور وہاں خوست میں جو ہے وہاں جا کر وہ آباد ہو گئے، اور وہاں سے ہی پھر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جو کارروائیاں تھیں اب وہ وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ سلسلہ ان کا شروع کیا گیا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ 55,000 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ خوست میں افغانستان میں آباد ہیں، اور ان کی طالبان کی جو قیادت تھی ان کا حکومت پاکستان کو یہ تجویز تھی کہ اب اگر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ جو 55,000 افراد پاکستانی افراد یہاں آباد ہیں ان کو واپس پاکستان میں جو ہے ان کی آباد کاری کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ تو اس میں اسی دوران ہماری جو وفاقی کابینہ ہے، وفاقی کابینہ کے ایک اہم وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب نور الحق قادری جو ہیں ان کی طرف سے بھی ان تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات تھے ان کو ان کی دوبارہ آباد کاری جو ہے قبائلی علاقوں کے اندر اس کی سخت جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ سامنے آئی، کیونکہ نور الحق قادری کے بھائیوں سمیت ان کے 6 جو قریبی عزیز ہیں ان کو بھی طالبان نے جو ہے ایک حملے میں قتل کر دیا تھا۔ تو اس طرح کے جو متاثرین تھے قبائلی علاقوں کے اندر ان کا جو دباؤ تھا اس کے باعث حکومت پاکستان نے اب یہ جو پاکستانی آباد ہیں خوست کے اندر افغانستان میں ان کی واپسی پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا، اور تحریک طالبان پاکستان کا بھی دباؤ تھا کہ ان کی آباد کاری کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ تو اسی دوران حکومت پاکستان کی طرف سے طالبان کی قیادت کو یہ تجویز بھی دی گئی کہ آپ انہیں واپس پاکستان نہ بھجوائیں، ان کو آپ اگر یہاں جس جگہ پر وہ آباد ہیں وہاں آپ ان کو آباد نہیں رکھنا چاہتے تو پھر جو افغان ازبک بارڈر ہے وہاں پر ان کی جو ہے آباد کاری کر دی جائے، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کی حکومت جو اس وقت افغانستان میں ہے ان کی مالی جو امداد ہے ان کی آباد کاری کے لیے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس طرح اس سارے معاملے میں جو ڈیڈ لاک کی جو اصل وجہ تھی وہ ان 55,000 افغانستان میں آباد پاکستانیوں کی جو ہے وہ واپسی اور ان کی سابقہ قبائلی علاقوں میں آباد کاری کا معاملہ تھا، جس سے حکومت پاکستان نے جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ اگر ان کی آباد کاری
فوری طور پر کی جاتی تو اس سے پھر پورے قبائلی علاقے کے اندر جو ہے دوبارہ سے ایک خون ریزی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو سکتا تھا، اور وہاں پر جو ہے ایک دوبارہ فساد جو ہے اور دہشت گردی کی جو فضا ہے اب وہ پیدا ہو سکتی تھی، جس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کی قیادت سے اتفاق نہیں کیا۔ تو آگے دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب حکومت پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ کئی اور معاملات میں بھی جو ہے وہ ایک طرف تو حکومت پاکستان افغانستان کے اندر امن کے لیے، وہاں انسانی المیہ جو جنم لے چکا ہے اس کے خاتمے کے لیے سب سے لیڈنگ رول جو ہے پاکستان اس وقت ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے ابھی افغان طالبان پر دباؤ پاکستان کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے اندر ازبک اور تاجک جو قیادت ہے ان کو بھی شامل جو ہے وہ کریں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ افغان طالبان ان کو اس طرح جو ان کی تاجک اور ازبک قیادت ہے اس کو شامل کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس میں جو نام دیے گئے تھے جس میں جو ہے وہ دوستم کا نام جو ہے وہ دیا گیا تھا، عبداللہ کا نام جو ہے وہ دیا گیا تھا، تو اس طرح کے جو نام تھے اس پر طالبان کے یہ تحفظات تھے کہ دیکھیے کہ ان کے خلاف تو ہم 20 سال سے لڑ رہے تھے، تو ان کو ہم براہ راست کیسے حکومت میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ پر ان کے کوئی نمائندے جو ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم ان کو شامل کرتے ہیں تو پھر ہمارے طالبان کے اندر ہی جو خودکش بمبار ہیں وہ ان کا ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں، اب وہ ہمیں بھی کسی صورت جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف جو تاجک اور ازبک قیادت ہے جو ملک سے باہر بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی واپسی میں بھی ابھی تک جو ہے وہ کئی رکاوٹیں اور مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ تاہم حکومت پاکستان ازبک صدر اور تاجک صدر کے ساتھ اس معاملے میں جو ہے ان کے ذریعے جو ہے افغان تاجک قیادت اور افغان طالبان قیادت کے درمیان جو ہے افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔